السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، قبائلی جھگڑوں میں مفاہمت کے لیے بچیوں کو مخالفین کے حوالے کر دینے کی قبیح روایت عرصہ دراز سے موجود ہے، جسے ونی یا سورا کہتے ہیں، جس کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمیں سرگرم ہیں اور حکومت کی جانب سے اقدامات کے باوجود یہ قبیح فعل آج بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں خصوصی رپورٹ شامل کی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ بی این پی مینگل کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب کے قتل کے خلاف بلوچستان بھر میں تیسرے روز بھی ہڑتال اور پہیہ جام۔ نوشہر و فیروز میں چشمہ جہلم لنک کینال کھولنے کے خلاف سندھی ادبی سنگت کی اپیل پر احتجاجی مظاہرے۔ چارسدہ کے علاقے بٹگرام اور تنگی میں پولیس اور ایف سی کا مشترکہ سرچ آپریشن، متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ غربت نے کینسر کے مریض میاں بیوی کا مرنا بھی مشکل کر دیا، 6 جوان بیٹیوں کے غم نے جوڑے کو کھوکھلا کر دیا۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بی این پی مینگل کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب مرحوم کے قتل کے خلاف کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں آج تیسرے روز بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ صوبے کی بیشتر اہم شاہراہوں پر پہیہ جام ہے۔ کوئٹہ شہر میں حبیب جالب کے قتل کے خلاف سوگ کی کیفیت تیسرے روز بھی برقرار، تمام دکانیں بند ہیں اور شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم ہے۔ کوئٹہ کراچی، کوئٹہ تفتان اور کوئٹہ گوادر شاہراہ پر مکمل طور پر پہیہ جام ہے، جبکہ مستونگ، ڈیرہ مراد شمالی، خزدار اور کلات کے علاقوں میں کوئٹہ سے کراچی جانے والی سڑک بھی بلاک ہے۔ وکلاء کی جانب سے آج بھی صوبے کی تمام عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں تمام او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹر بھی بند کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات ہے۔ نوشہر و فیروز کے مختلف علاقوں میں مورو بھریا سٹی مٹھیانی میں سندھی شاعروں ادیبوں کی تنظیم سندھی ادبی سنگت مرکز کی اپیل پر سندھ بھر میں پانی کی کمی، تھل کینال اور چشمہ جہلم لنک کینال کھولنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نوشہر و فیروز میں سندھی ادبی سنگت کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مشتاق پھل کی قیادت میں احتجاجی ریلی انصاف چوک سے نکالی گئی، جو شہر کے مختلف چوراہوں سے گزرنے کے بعد پریس کلب پہنچی۔ ریلی میں شعراء، ادیبوں سمیت سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ حکومت پنجاب سندھ کے پانی پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتی ہے، جو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو پانی کا حصہ دیا جائے اور پانی کمی کے باعث سندھ کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ چارسدہ کے علاقے بٹگرام اور تنگی میں پولیس اور ایف سی کے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تنگی اور بٹگرام کے علاقوں سریخ اور دولت پورہ میں پولیس اور ایف سی نے علیہ صبح مشترکہ آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے دوران مشکوک شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس دوران 12 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اس موقع پر علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 5 روز کے دوران ضلع چارسدہ کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 80 کے قریب مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ناظرین، مالی تنگ دستی اور غربت کے سبب ضلع بدین کے علاقے راہوکی میں کینسر کے موذی مرض میں مبتلا میاں بیوی اپنی زندگی کی سانسیں گن گن کے گزارنے پر مجبور ہیں۔ جوان بیٹیوں کے غم نے انہیں قبل از وقت ہی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ جھونپڑی نما آشیانے میں سسکنے والی یہ 2 زندگیاں جنت اور حیات ہے۔ کینسر کے مرض نے انہیں جینے کی امنگ سے تو پہلے ہی محروم کر دیا تھا، 6 جوان بیٹیوں کے بوجھ نے اسے وقت سے پہلے ہی بستر مرگ پر لٹا دیا ہے۔ اس گھر میں بیماری نے مستقل ڈیرا کیا تو غربت، تنگ دستی اور فاقہ کشی نے بھی بن بلائے مہمان بن کر یہیں قیام کر لیا۔ مالی تنگ دستی کے باعث دواؤں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب صرف دعاؤں کا سہارا رہ گیا ہے۔ خدمت گزار اولاد، مرجھائے چہرے، خاموش لب اور خوفزدہ آنکھوں کو اس گھر پر منڈلاتے موت کے سایوں کا احساس ہے، مگر وہ صبر کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی تھا وہ تو علاج پر خرچ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جامشورہ ہسپتال کے علاوہ بدین، کراچی کے ہسپتالوں سے اپنی پہنچ کے مطابق علاج کرایا۔ 4 ایکڑ زمین اور کچھ مویشی تھے جو علاج کی نظر ہو گئے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے علاج معالجے میں تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کا بوجھ اٹھا سکیں۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں سب سے پہلے شاہ لطیف کی دھرتی سندھ کی جانب چلتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ صوبائی وزیر آغا سراج دورانی نے ڈی سی او آفس جامشورو میں کھلی کچہری کے دوران کہا ہے کہ مخالفین ہمیشہ نئے ایشو بنا کر حکومت کو عوام کی خدمت سے روکنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔
صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مخالفین کے پروپیگنڈے کے باوجود حکومت پریشان نہیں ہوگی اور بے نظیر بھٹو شہید کے بتائے ہوئے راستے پر غریب عوام کی خدمت کرتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈگریوں کی چیکنگ مشرف دور میں کیوں نہیں کی گئی؟ اگر سیاستدانوں کی ڈگریوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے تو سرکاری افسران ججوں کی بھی ڈگریوں کی چیکنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ غریب خواتین کو 52 ایکڑ زمین دینا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے لوگوں نے پولیس، ریونیو، ہیلتھ افسران کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے ایک خاتون جام حق اور محنت کش کو نازک حالت میں سول ہاسپٹل جیکب آباد داخل کرا دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جیکب آباد میں ایک تعمیراتی کمپنی کا ملازم محنت کش رفیق احمد صدور نامی عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے بے ہوش ہو گیا۔ مریض کو بے ہوش دیکھ کر عطائی ڈاکٹر کلینک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ محنت کش رفیق احمد کو ساتھیوں نے سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرا دیا، جہاں 10 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر محنت کش رفیق احمد کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم عطائی ڈاکٹر کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ ہو سکی۔ واضح رہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ ایک ہفتہ قبل جیکب آباد کی تحصیل ٹھل گاؤں باہو کھوسا میں پیش آیا تھا، جس میں عطائی ڈاکٹر کے ہاتھوں غلط انجیکشن لگنے سے کسان خدا بخش کی بیوی 25 سالہ سغرا جھکرانی جاں بحق ہو گئی تھی۔ ضلع کشمور میں قبائلی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے جسقم، JUI، JTI، جماعت اسلامی، جماعت اہل سنت، مسلم لیگ فنکشنل گروپ، شہری اتحاد سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری 15 سے زائد تنظیموں نے سٹی پارک سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ اس موقع پر کارکنوں نے انتظامیہ اور مقامی منتخب نمائندوں کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ریلی شکارپور روڈ، مین روڈ، گھنٹہ گھر چوک اور مارکیٹوں سے گشت کرتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا کہ یہاں کی قبائلی دہشت گردی نے وانا اور وزیرستان کی دہشت گردی کو مات دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں کی آبادی کو چند دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ لاڑکانہ میں شوہر اور بھائی کے ہاتھوں سرعام تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون حفیظہ کو عدالت نے 5 لاکھ روپے کی ضمانت جمع کرانے پر بہنوئی غلام شبیر بھٹو کے حوالے کر دیا۔ سرعام تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون کی جانب سے انچارج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج و 4th ایڈیشنل سیشن جج لاڑکانہ جہانگیر احمد دائیو کی عدالت میں اپنے بہنوئی غلام شبیر بھٹو کے پاس جانے کے لیے درخواست دی، جس پر عدالت نے اس کے بہنوئی کو 5 لاکھ روپے کی ضمانت جمع کروانے کو کہا۔ غلام شبیر بھٹو نے 5 لاکھ روپے کی ضمانت جمع کرا دی، جس کے بعد عدالت نے مسمات حفیظہ کو اس کے بہنوئی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ دوسری جانب مسمات حفیظہ کی جانب سے فیملی کورٹ میں خلا حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کروائی گئی، جس میں فیملی کورٹ نے حفیظہ کے شوہر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر آبپاشی سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کریں، پانی کی تقسیم ارسا کی ذمہ داری ہے۔ سرکٹ ہاؤس بدین میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 6 جولائی کو ارسا کی جانب سے چشمہ جہلم لنک کینال کو غیر قانونی طور پر کھولا گیا تھا۔ سندھ نے جب اس پر آواز بلند کی تو اس کے اس موقف کو درست مانا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 1991 کے معاہدے کی خلاف ورزی مشرف دور میں شروع ہوئی اور بعد میں 2003 کی حکومت نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بدین ضلع میں پانی کی کمی کی شکایات کا تدارک کیا جا رہا ہے اور آج وہ خود مختلف نہروں کا وزٹ کر کے آئے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ 12 سالہ بچہ گزشتہ 2 برس سے تعویذ گنڈا کرنے والوں کے مشورے پر اپنے ہی گھر کے اندر زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔